السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین کرام، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے، شیئر کرے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ چلیے میں اب اپنی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم جو انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات اور منشور حیات ہے، اس کے شرف اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اسے پڑھا، اور جب اس ذات پاک نے اس وقت قرآن پاک میں سے سورہ طٰہٰ تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی مبارک ہے وہ زبان جو اس کتاب کو پڑھے گی، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ رکھے گا۔ قرآن کے اس تقدس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا نزول بھی کسی مبارک مہینہ میں ہو، چنانچہ اس کتاب کے نزول کا بھی سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک میں ہوا، جیسا کہ ارشاد باری ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ معلوم ہوا کہ خود اللہ رب العزت رمضان المبارک اور قرآن کے درمیان خاص مناسبت رکھی ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے۔ اس مہینہ کے آتے ہی ایک حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے، سننے اور سنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی مہینہ میں تراویح کی شکل میں قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم جو انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن الگ سفارش کرے گا، روزہ الگ سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت قرآن کی بھی سفارش کو قبول کرے گا اور روزے کی بھی سفارش کو قبول کرے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستو، یہ قرآن کریم اسی وقت جو ہے ہمارے حق میں جو ہے سفارش کرے گا جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو پڑھو اور میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اوپر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اب رو رہے ہیں اور غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اس قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت کے لیے ان میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور ان لوگوں کو تم پر گواہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا بس بس۔ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو،
یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ آج ہماری تلاوت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پھر بھی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے۔ تلاوت تو ایسی ہو جو آخرت کے بارے میں فکر مند کر دے، تلاوت تو ایسی ہو جو دلوں کے دنیا کو ہلا ڈالے، تلاوت تو ایسی ہو کہ جس سے شیطان راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، تلاوت تو ایسی ہو کہ جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر کے، گالی گلوچ کو چھوڑ کر کے، گانا کو چھوڑ کر کے، افسانے کو چھوڑ کر کے، ناول پڑھنے کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو گنگنائیں، اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کے ایک حرف کے اوپر، ایک الفاظ کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے، 10 نیکی۔ الف لام میم، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، صرف اتنا پڑھنے پہ 30 نیکی کے انسان جو ہے حقدار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، جو انسان روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوگا، 2 پارہ پڑھتا ہوگا، 1 رکوع پڑھتا ہوگا، 2 رکوع پڑھتا ہوگا، اسے کتنی نیکی ملتی ہوگی؟ اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ کیا کریں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائی، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، حدیث آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم قرآن پڑھو اور میں سنتا ہوں۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، اسے کہے پڑھنے کے لیے، ہماری بچی ہے اسے کہے پڑھنے کے لیے، ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ ہے اسے کہے پڑھنے کے لیے، اور آپ خاموش ہو کر کے سنیں۔ سننے پہ بھی اجر ہے، اس لیے تو قرآن ایسی کتاب ہے جس کے چھونے کے اوپر ثواب عبادت لکھا گیا ہے، پڑھنے کے اوپر عبادت لکھا گیا ہے، دیکھنے کے اوپر عبادت لکھا گیا ہے، سینے سے لگانے کے اوپر عبادت لکھا گیا ہے، آنکھوں سے لگانے کے اوپر عبادت لکھا گیا ہے۔ قرآن کا چھونا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سینے سے لگانا، آنکھوں سے لگانا عبادت ہے۔ کتنا آسان ہے میرے بھائی بزرگوں، دوستوں۔ تو ہم قرآن کو سنیں، اور اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ 1 نیکی دیتا ہے، اور قرآن سننے والے کو اللہ 2 نیکی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں بیٹھ کر کے سنوں۔ کون؟ جس کے اوپر اللہ نے قرآن کو اتارا، جس کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ان کی یہ آرزو ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھے اور میں بیٹھ کر کے سنوں، کیونکہ پڑھنے والے کو 1 نیکی ہے اور سننے والے کو 2 نیکی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ہم قرآن کو جو ہے الماریوں کی زینت نہ بنائے، طاقوں کی زینت نہ بنائے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن تو دیتا ہے، لیکن زندگی میں قرآن نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹی جو ہے قرآن کو الماری میں سنبھال کے رکھ دیتی ہے، ایک زینت کے طریقے سے رکھ دیتی ہے۔ کبھی سال میں بھی جو ہے اللہ توفیق نہیں دیتا کہ قرآن کو نکال کر کے دیکھے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم قرآن کو سنیں اور قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں رب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔